والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آمن بي ربي بمحق المعارف والمذاكير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام والسلام کی ذات طیبہ پر درود و سلام کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک کی عظمتیں سمجھنے کی اور اس ماہ مبارک میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ ہے. بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. پہلے جمعہ پر بھی آپ نے اختصار کے ساتھ چند باتیں سماعت فرمائی تھی، لیکن آج کچھ حالات حاضرہ، کچھ ہمارے اعمال، کچھ ہمارے معاملات، کچھ ہماری عبادات، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرے حبیب فرما دیجیے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ شدہ عمل ہے کہ اس کی مخلوق جب ایک عام مخلوق برابر نہیں ہے تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب ایک علم میں ایک امتی آپس میں برابر نہیں ہے تو نبی اور امتی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اب ذرا اس ماہ مبارک میں بہت ساری احادیث تو میں پیش کروں تو پھر ایک ہی بات چلے گی. موضوع میں نے کئی بیان کرنے، میری عادت نہیں کہ کئی موضوع بیان کیے جائیں، لیکن مجبوری کی پیش نظر سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی گھر والی ہیں. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر ہیں اور پوری امت مسلمہ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ زیادہ تہائی شریعت جو ہے آپ کے ذریعہ حضور سے انہوں نے سیکھی اور آگے امت تک انہوں نے پہنچائی ہے. یہ
امت پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ بھی اللہ رب الجلال نے خود ہی انتخاب فرمایا۔ جبریل امین سب ریشم کے کپڑے میں اما عائشہ کی تصویر لپیٹ کر آئے اور کن کلمات کے ساتھ عرض کیا، کپڑے کو کھول کر عرض کیا، اللہ کے رسول ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور جس قدر قرآن مجید میں آپ کے حق میں یہ آیات نازل ہیں، صحابہ کے حق میں بھی اتنی آیات نازل نہیں ہوئی، اور جس قدر قرآن کو آپ سمجھا کرتی تھی دوسرے صحابہ نہیں سمجھتے تھے۔ امت کی پہلی قرآن کی قاری اور حافظہ بھی آپ ہیں۔ امت خواتین میں پہلی امت آپ ہی ہیں، اور امت میں صف اول کی مجاہدہ بھی تھی، اور صف اول کی عبادت گزار بھی تھی، اور صف اول کی شرم و حیا کی پیکر بھی تھی، اور سب سے زیادہ ازواج مطہرات میں حضور کی جو دلی اور قلبی محبت تھی ان کے ساتھ تھی۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے اللہ ظاہری تقسیم تو میں نے کر دی ہے، جو تیرا حکم ہے میں نے ظاہری تقسیم کر دی ہے، لیکن میرا دل جو ہے وہ اس جانب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جب حضور کے ٹھہرنے کی باری اما عائشہ کے ہاں ہوتی، صحابہ کرام کو بے طائف تب بھیجا کرتے تھے۔ چلو اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ پورے سال میں رمضان مبارک کے علاوہ جس ماہ مبارک میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے روزے رکھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، شب بیداری کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، تو میں نے شعبان میں دیکھا ہے کہ رمضان مبارک کے علاوہ اس ماہ مبارک میں کثرت صوم، کثرت صلاۃ، کثرت شب بیداری اور کثرت مغفرت کی دعائیں جس ماہ مبارک میں نے دیکھی ہے، وہ یہی ماہ مبارک شعبان معتم کر رہے ہیں۔ تو میں نے ایک دن اب کی بھی حضور بات کیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ جلال کے ہاں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر ایک کے عمل پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میرا عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، عبادت سے ہوں، اور میرے اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور پہنچ جائے۔ میرا نبی کو یہ عملاً ثابت کر کے دکھلا رہا ہے، اور امتی اس ماہ مبارک میں آگے غافل ہو جاتا ہے، وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میں نے کیسے مال جمع کرنا ہے، وہ سوچنے لگ جاتا ہے آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایک ماہ میں کتنا میں نے دولت جمع کرنی ہے، اور کہیں دوسری جانب چند سالوں سے سرخ جھنڈی ہم دیکھتے ہیں، اور ان نے ہمیں مادر پدر ایسا آزاد کیا ہے۔ یہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری تھی جو وہ چھوڑ دی گئی ہے۔ ان لال جھنڈیوں لگانے والوں نے، نظریہ اپنانے والوں نے، سوچ اور فکر رکھنے والوں نے تو جہاں تک آگے بڑھے کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ راتیں جب راتوں میرے نبی جاگ کر گزارا کرتے تھے، آج شعبان معظم میں مختلف مقامات پر رات میں ملتان سے آیا تو 1 بجے میرا جہاں قریب گزر ہوا، گزرتے ہوئے گاڑی میں تھا تو میں نے کیا دیکھا عجیب و غریب، جب میں غفیر اور مرد عورتیں ڈانس، انتہائی بیہودہ کلمات۔ آج اس ماہ مبارک میں جس ماہ مبارک میرے نبی کو زیادہ اچھے عمل پسند تھے، امت کہاں چلی گئی؟ جھولے لال جس کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور جھولے لال کو کوئی مقصد اور معنی ہی نہیں ہے، کسی لغت کے حوالے سے کوئی صحیح معنی مفہوم پڑتا ہی نہیں ہے، بس یہ الفاظ زبان پہ، اور پھر کیا ہے، ہم نکل پڑے، کاروبار چھوڑ دیے، گاڑی جا رہے ہیں، اور
استقبال کرنے والے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ عداوت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارا استقبال بھی کہتے ہیں اور ہمیں الوداع بھی کہتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر کیا ہوتا ہے معاملہ؟ جو لوگ گئے ان سے پوچھے میرے بھائیوں کیا یہ سارا کردار مسلمانوں کا ایسے ہونا چاہیے جہاں شراب پی جائے، جہاں زناکاری ہو، جہاں سیاست پی جائے، جہاں پوری بیچنے کا دھندا عروج پر ہو، جہاں پوری گورنمنٹ خاموش ہو، جو کچھ کرنا چاہتا ہے؟ یہ کیا میرے نبی کی تعلیم ہے یا کسی درویش وقت کی تعلیم ہے؟ نہیں۔ آج بہت سارے ان پڑھ لوگ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت، پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہے، وہ ان پڑھ لوگ وہ سمجھتے ہیں جیسے میرے پیر کا عمل ہے، جیسے میرے پیر کے معاملات ہیں، یہ شریعت ہے، یہی دین ہے۔ میرے بھائیوں سن لو، غور سے سن لو، میرے نبی کے صحابہ سے لے کر امت کے آخری فرد تک جو آخر تک آنے والا ہوگا، اگر صحابی کا کوئی عمل بھی میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہوگا تو وہ قابل عمل اور حجت نہیں بن سکتا۔ تو 14 صدیوں کے بعد کسی پیر کا عمل شریعت کے خلاف ہو، وہ بھی قابل عمل نہیں ہے اور قابل حجت نہیں ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں بخشے ہوئے ہیں، ہمارا پیر ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ جنت میں تو میرے نبی بھی بدعمالی کی وجہ سے نہیں لے جائیں گے۔ تم کس پیر کی بات کرتے ہو؟ ایک جنگ کا موقع ہے، سننا ذرا حدیث طیبہ۔ جنگ کا موقع ہے، ایک صحابی اونٹ سے اتر رہا ہے، میدان جنگ ہے، دشمن کی جانب سے تیر چلا، سیدھا آگے لگا، صحابی بہت ہو گئے۔ صحابہ کرام نے حضور کو مبارکباد پیش کی، اللہ کے رسول آپ کے صحابی شہید ہو گئے، مبارک ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم مجھے جس کی شہادت کی خبر دے رہے ہو، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، حضور کی میت میں جنگ کرنے والا، ظاہری شکل و صورت بھی حضور کی شریعت کے مطابق ہے، اس کے اعمال بھی سارے اچھے عمل ہیں، برے عمل بھی نہیں رکھتا، لیکن وہ ادھر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرا نبی فرماتا ہے میں تو اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں، میں تو اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کی حضور وہ کیسے ہیں؟ یہ تو ہمارے سامنے شہید ہو رہا ہے۔ فرمایا مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس نے ایک چادر چرا لی تھی، اس نے چادر چرا لی تھی، اس وجہ سے وہ جہنم میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اگر صحابی ہو، اگر اس کے سارے اچھے عمل ہوں، اگر اس سے غلطی ہو جائے، میرا نبی تو اسے جہنم سے جنت میں نہیں پہنچاتا، یہ پیر کیسے پہنچائے گا؟ یہ جھولے لال کے نعرے کیسے جنت میں پہنچائیں گے؟ جہاں بدعمالی ہی بدعمالی ہو، جہاں عمل نام کی چیز موجود بھی نہ ہو۔ شہباز لال قلندر یہ ان کا عرف ہے، ان کا لقب ہے، اصل ان کا نام حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن وہ سینہ گرم کرنے والے لوگ یہ نام صحابہ کے خلفاء کے نام کے دشمن ہیں، نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور وہ کس ڈھنگ کے تھے، کس دور کے تھے؟ خواجہ بہاؤالدین نشتر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان والے، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ہم اثر تھے، ہم زمان تھے، سید تھے، حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، اور ان کی میت میں مل کر سفر کرنے والے تھے۔ وہ تو بڑے عظیم درویش تھے، لیکن بعض جمالی پیر ہوتے ہیں، بعض جلالی پیر ہوتے ہیں۔ جمالی کچھ بھی ہوتا رہے، وہ بس اللہ اللہ، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، قوم کی جانب توجہ۔ اور بعض جلالی پیر ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی مسئلہ کے خلاف کام ہوتا ہے تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں اپنے علاقے کی بات آپ کو دن جہاں سناتا چلا جاؤں کہ 3.5-4 میل کے فاصلے پہ
وہ سیدھا سی مزار ہے، وہ سیدھا کوئی توجہ نہیں ہے لوگوں کی. لیکن وہ درویش آدمی تھے جن کا نام تھا لالا پیر رحمت اللہ تعالی علیہ. ادھر علاقے میں بڑے سرمایہ دار لوگ رہتے ہیں، شیعہ ہیں، اور ان لوگوں نے جا کر کے قبضے کر رہے ہیں مزارات پہ. ہم بڑے بھولے بھالے سنی ہیں، خدا را اپنے عقیدے کو سمجھو. بڑا عجیب وقت ہے، بڑا عجیب دور ہے، بڑے عجیب حالات ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے. چلو انہوں نے جا کے علم لگایا. صبح جب گئے تو علم نیچے گرا ہوا ہے. دوبارہ پھر جا کے لگایا علم، پھر علم نیچے گرا ہوا ہے. تیسری مرتبہ پھر جا کے علم لگایا، پھر نیچے گرا ہوا. پھر قوم نے کہا چلو علم کو رہنے دو، یہاں پہ مجلس ہی کر لیتے ہیں. لوگ جمع ہوئے، ادھر مجلس شروع کی. شہد کی مکھی آ گئی، سارا نظام گرم گرم ہو گیا. دوبارہ پھر لوگ جمع ہوئے، آج پھر مجلس کرتے ہیں لالا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے قریب. پھر وہی معاملہ. تیسری مرتبہ پھر پروگرام بنایا، دور دراز سے لوگ آئے. جب میں وکیل بن گیا وہی پروگرام شروع کیا، پھر وہی کیفیت. کچھ مزارات والے جلالی پیر ہوتے ہیں جو اپنے قریب ایسا عمل بھی برداشت نہیں کرتے. میرے بھائیوں، مزارات کے جو آج تصور ہم نے لے رکھا ہے، ہماری یہ بخشش کرائیں گے ایسے ہے ایسے ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں. ہاں، جب میرا نبی اس امتی کی سفارت کرے گا جس کے عمل بھی ہوں، اگر کچھ گناہ ہے تو ٹھیک ہے، ان سفارت کریں گے. پیر بھی ایسا نہیں کہ مرید جو کچھ کرتا رہے قرآن کی حدیث کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف، حضور کی شریعت کے خلاف پیر کہے میں سارے کام چھڑوا کے تجھے جنت میں لے جاؤں گا. ایسا قتل نہیں ہو سکتا. یہ بھول ہے، یہ بھول ہے، یہ سراسر وہم و گمان ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف نظریہ ہے. قبر والے تو پتہ نہیں وہاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سارے مسلک کے علماء انہیں مانتے ہیں. ایک شاگرد جانے لگا، حضرت مجھے اجازت دیجیے میں وہاں بابا جی کا سے جانا چاہتا ہوں. کہا کوئی اجازت نہیں. بار بار اجازت طلب کی. اجازت طلب کرنے کے بعد مجبور ہو گئے، اجازت دے دی. کہا چلو یار تم جانا ہی چاہتا ہے تو میرا خط لے جانا. وہاں مزار کے باہر ایک تھوڑی سی دور فاصلے پہ درخت ہوگا، وہاں کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، اسے دے دینا. اگر وہ کوئی پیغام دے تو وہ بھی دے دینا مجھے. وہ طالب علم، دین کا طالب علم شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، اس کو تمام مسلک کے علماء مانتے ہیں. خط لکھا، کہا یہ لازمی دینا ہے میرا پیغام. جب وہ چلتے چلتے شاگرد وہاں پہنچا، باقی درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جو تمہیں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے خط دیا ہے مجھے تو ذرا دکھاؤ. بڑا حیران کہ عجیب ہی معاملہ ہے. انہیں جب وہ خط دے دیا تو انہوں نے خط پڑھا، مسکرائے. مسکرانے کے بعد 2-4 لفظ لکھے. کہا یہ شاہ صاحب کو دے دینا واپس جاتے ہوئے. چلو وہاں پر پروگرام میں شریک ہوا. معاملات جیسے آج کل ہمارے میلے وغیرہ پہ ہوتے ہیں. جب واپس ہوا تو شاہ صاحب نے کہا کہ تو نے جو کچھ تمہیں لکھ کر دیا ہو تو مجھے دے دو. جب لائے پڑھا، مسکرانے لگے. شاگرد نے کہا حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی. جب میں نے انہیں خط دیا تو وہ مسکرانے لگے، جب میں نے آپ کو دیا تو آپ مسکرانے لگے. کہا کوئی بات نہیں. جب اصرار کیا، اصرار کے بعد کہا میں نے لکھا تھا اتنا لوگ آتے ہیں اور آپ کی مزارات کے گرد و نواح میں ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ ان کو روکتے نہیں. انہوں نے مجھے جواب دیا آپ کو ایک کو نہ روک سکے، میں اس کو کیسے روکوں؟ آپ کو ایک کو نہ روک سکے، اتنے کیسے روکوں میں؟ اچھا، انہوں نے
اللہ والے قبروں سے باہر چلے جاتے ہیں. ہمارا ڈیرا اور بسیرا وہاں نہیں ہوتا، ہم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ سارے رسم و رواج جو آج ہو رہے ہیں، تھوڑا سا سوچیں، ذہن میں بیٹھیں، آپ کے ذہن میں یہ بات فوراً آئے گی، کیا دین اسی چیز کا نام ہے کہ ساری رات کنجری نچواتے رہو، بےہودہ لباس پہنتے رہو، شریعت کی دھجی اڑاتے رہو، شراب پیتے رہو؟ کیا شریعت اسی چیز کا نام ہے؟ نہیں. شریعت کس چیز کا نام ہے؟ میرے نبی کی تابعداری کا نام ہے، میرے نبی کی فرما برداری کا نام ہے، میرے نبی کے طریقہ پر جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے اس پہ چلنے کا نام ہے. اس کے خلاف اگر کوئی ذرہ برابر بھی عمل ہوگا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے. وہ چاہے پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، طریقہ کون سا ہے؟ اولیاء کاملین نے خود لکھا ہے، من سالک طریق المصطفیٰ، ولی وہی ہوتا ہے جو نبی رحمت کے طریقے پہ چلتا چلا ہے. جو آپ کے طریقے پہ چلتا چلا جائے گا وہ کبھی پھٹک نہیں سکتا، گمراہ نہیں ہو سکتا. جب ہمارا مزاج، ہماری سوچ اور ہماری فکر ہی ایسی ہو، ہمارے معاملات ہی ایسے ہوں. پھر میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں، جب غیر مسلم ہمیں دیکھتے ہیں، میں آپ کے زمین کو تھوڑا سا جھنجھوڑ رہا ہوں، جب غیر مسلم ہمیں دیکھتے ہیں، جب تعلیمات میں میرے نبی کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تمام انبیاء کرام میں اعلیٰ تعلیمات میرے نبی کی ہیں. وہ عبادات ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ معاشرے کے حوالے سے ہوں، وہ سپہ سالاری کے حوالے سے ہوں، وہ رفاہ عامہ کے حوالے سے ہوں، وہ خدمت کے حوالے سے ہوں، وہ اخلاق کے حوالے سے ہوں، وہ تربیت کے حوالے سے ہوں. غیر مسلم میرے نبی کی تعلیمات کو پڑھ کر جب نظر ڈالتا ہے، کہتا ہے مجھے اور کوئی مذہب نہیں اپنانا چاہیے، مجھے مذہب اسلام اپنانا چاہیے. جب وہ ہماری جانب دیکھتا ہے پھر سوچتا ہے اگر یہی مسلمان اسلام والے ہیں تو پھر میں ٹھیک ہوں. اگر یہی لوگ صحیح مسلمان ہیں، اپنے نبی کے فرما بردار کہلانے والے ہیں، تو پھر میں ٹھیک ہوں. میرے بھائیوں، کجا وہ دور تھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے پچھلے جمعہ سنائی تھی. ایک بات میں اور کرتا ہوں، ایک علاقے میں پادری تھا، مسلمانوں کے ساتھ بڑے لمبے چوڑے مناظرے کرتا تھا، تیز ترار تھا، عام مسلمانوں سے گھبراتے تھے. ایک مرتبہ کہا ہمارے امام محمد صاحب آئیں گے، ذرا ان سے مناظرہ کر لینا، یہاں سے گزرنے والے ہیں. انتظار میں تھے، جب وہ دن آیا آگے امام محمد تشریف لائے. آپ بادشاہ کے بیٹے تھے، پڑھتے پڑھتے عالم دین بن گئے، وقت کے امام بن گئے، حضور امام اعظم ابو حنیفہ کے منظور نظر شاگرد بنے اور عظیم عالم دین بنے. بڑے قد و قامت، خوبصورت، وجاہت، جلال، دستار باندھے ہوئے، سفید لباس پہنے ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے. لوگ، بڑا مجمع ہے، جمع غفیر ہے، وہ یہودی بھی سارا منظر دیکھ رہا ہے. جب آپ قریب آئے، بغیر کسی بات کے کہنے لگے امام صاحب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، بس میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا، ہمارے ساتھ صبح و شام بات کرتے تھے اور آپ ان کے ساتھ بغیر بات کرنے کی کلمہ پڑھ رہے ہو. کہا بس میں نے اس کی صورت کو دیکھا ہے، جب چھوٹے محمد کی صورت کا یہ معاملہ ہے تو جو ان کا بڑے محمد بڑی شان والا ہوگا اس سے کیا بتاؤں. ہم ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، کیا میرا کردار مسلمانوں والا ہے؟ کیا میری رات گزرتی ہے وہ مسلمانوں والی رات گزرتی ہے؟ کیا میرا دن جو ہے ایسے گزرتا ہے کہ مسلمان کا دن ہو؟ کیا میں اپنی دکان پہ بیٹھ کر کیا میں تھوڑا سوچوں ذرا، جب میرے ہاتھ میں ترازو ہو یا پیمانہ ہو، کیا اس گھڑی میری سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے آپ کو اپنی چار دیواری میں دیکھوں
کیا یہ میری حالت مسلمانوں والی ہے؟ علامہ اقبال اس لیے تو کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھائیو اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، میرے نبی کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات آ رہی ہے جو اللہ ذوالجلال نے حضور کو 2 راتیں عظیم عطا فرمائی، شب قدر، شب برات کی رات۔ غافل نہ رہیے، اللہ کے حضور معافی کیجیے، اللہ سے عہد کیجیے، اللہ سے عہد و پیمان کیجیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، لوگوں خبردار ہو جاؤ، میرا نبی تمہیں خبر دے رہا ہے میں بڑا غفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس مہینے کی قدر کیجیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔